ایک عالم دین کی درد بری داستان۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن مجید کی ان آیات کی تشریح کیا کرتے تھے جن کا ترجمہ یہ تھا: ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں کسی موقع پر بھی اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا۔ اور بعض وقت بیان کرتے ہیں کہ ان کی آواز لرزنے کانپنے لگتی اور الفاظ رک رک کر زبان سے نکلتے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگتی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری طرح سب حیرت زدہ ہو کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ آخر ان آیات قرآن کی تشریح میں مولوی صاحب پر اس قدر گریہ زاری کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ ان کی اس سے ضرور وجہ دریافت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی کچھ نصیحت حاصل ہو۔ لہٰذا جب وعظ ختم ہو چکا تو ہم نے ان کو چائے پینے کے لیے کہا۔ ہمارے زیادہ اصرار کرنے سے مولوی صاحب مان گئے۔ ہم حرم شریف سے باہر نکل کر ایک ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گئے۔ حج کے دنوں میں حرم شریف کے آس پاس جتنے ہوٹل ہوتے ہیں وہ اکثر دن رات ہی کھلے رہتے ہیں۔ غرض ہم بھی ایک ہوٹل میں جا کر چائے پینے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب کیا آپ ہمیں اتنا فرمائیں گے کہ اس پر وضاحت کریں گے کہ ان آیات الہی کی تشریح میں جناب اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ مولانا صاحب نے اس طرح سے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں میں رہنے والا ہوں۔ میرے والدین شہر میں رہتے تھے اور میرے والد ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے۔ پڑھے لکھے تو معمولی سے تھے لیکن نہایت نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میری عمر ابھی 4 سال ہی کی تھی تو مجھے ایک اسلامی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ میرے والدین مجھے دینی علوم کی تعلیم دلانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے 18 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ لی۔ میں دینی تعلیم کے دوران انگریزی بھی پڑھتا تھا اور والد صاحب کے ایک دوست کے مدرسے میں نے میٹرک یعنی 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا۔ میری خواہش افسر بننے کی تھی۔ میں نے اپنے والد سے اس کا ذکر کیا۔ والد صاحب کو اس زمانے میں نوکری کے 200 روپے ملتے تھے جس سے پورے گھر کا خرچ چلانا پڑتا تھا اور آئندہ کے لیے بھی فکر کرنی پڑتی تھی۔ میرے والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں اب کوئی ملازمت کر لوں تاکہ گھر کا انتظام سنبھالنے میں آسانی ہو، لیکن میرا پکا ارادہ کالج میں داخل ہونے کا ہو چکا تھا۔ میں نے والد صاحب کی بے حد خوشامد کی اور ان کو منایا۔ آخرکار والد صاحب راضی ہو گئے۔ میں نے ایک کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن میرے سر پر ایسا بوجھ سوار تھا کہ مجھے ایسی ہی لڑکی سے شادی کرنی ہے، لہٰذا ایک فیشنیبل جاہل بے دین سے بے زور لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک دن میرے ماموں آئے اور میرے والد و والدہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بیوی کہیں باہر تھی۔ جب اسے پتہ لگا تو وہ اطمینان کا سانس لیتی ہوئی شکر کا کلمہ پڑھ رہی تھی۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے اور ایک بچے کی پیدائش کے بعد میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کا مرنا کیا تھا، میری زندگی سنسان ہو گئی۔ اکثر میں کھویا کھویا رہنے لگا۔ میرے ایک بہت ہی مخلص دوست، انہوں نے جلد ہی ایک غریب گھرانے میں میری شادی کروا دی اور میری بیوی حافظ قرآن، نہایت ہی نماز روزہ اور قرآن کی تلاوت کی پابند، بڑی ہی دیندار اور میری ہر طرح سے فرمانبردار تھی۔ وہ اب بھی زندہ اور میرے گھر میں آباد ہے۔ ایک دن کی بات ہے، میں چارپائی پہ بیٹھا تھا اور بیوی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ اچانک وہ اس آیت پر پہنچی جس کی تلاوت اور تشریح روزانہ عام منہ سے سن رہے ہیں، تو میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات آگے جو پیچھے گزر چکے تھے۔ میرے ساتھ میرے ماں باپ نے جو سلوک کیا تھا اور انہوں نے جو زحمت و تکلیف میرے لیے گوارا کی تھی، تو میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ ہائے میرے ماں باپ، اور میں ہوش میں نہ رہا۔ غرض اب اتنے عرصے کے بعد مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آئی کہ زمانہ دراز گزر گیا۔ ہائے افسوس! میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میری بیوی دوڑی ہوئی آئی کہ شاید مجھے کوئی تکلیف ہو گئی، لیکن اس کے بار بار دریافت کرنے پر میں نے اسے پورا واقعہ جلدی سنا دیا۔ اب مجھے بڑی بے چینی ہوئی اور اپنے والدین کو کیسے پاؤں میں دوسرے ہی دن اپنے ماموں کے ہاں گیا، لیکن وہاں پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ والدین کئی مہینے پہلے گھر جانے کے بہانے یہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ بس اتنا سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہائے بڑھاپے اور نظر کے نہ ہونے کی حالت میں کہاں گئے ہوں گے۔ میں فوراً ہی اپنے والد کا فوٹو لے کر جو کارخانے میں کھینچا گیا تھا قریبی تھانے میں گیا۔ فوٹو دے کر رپورٹ لکھوائی اور کئی اخباروں میں بھی فوٹو کے ساتھ خبر چھپوائی۔ ادھر ادھر کئی آدمیوں کو روانہ کیا۔ اب مجھے رات بھر نیند نہ آتی اور ہر وقت اسی فکر میں رہتا کہ کسی طرح بھی میرے والدین مل جائیں۔ میں نے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ کی اور دعائیں کی کہ الہی میرے والدین واپس لوٹا دے۔ تیسرے روز ایک پولیس والا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جو شکل آپ نے لکھوائی تھی بالکل اس سے ملتی جلتی شکل کا ایک بوڑھا آدمی ایک قبر میں بیٹھا فاتحہ پڑھ رہا ہے۔
میں دوڑتا ہوا قبرستان پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ میرے چچا ہیں۔ میں ان کے قدموں میں گر پڑا اور اپنے والدین کو دریافت کرنے لگا۔ چچا نے نظر اٹھائی اور 2 سامنے والی قبروں کو مخاطب کر کے کہا، بھائی اکرم اور بھابھی زبیدہ، دیکھو تمہارا لاڈلا افسر آ گیا۔ اکرم میرے والد کا نام اور زبیدہ میری والدہ کا نام تھا۔ چچا جان کے منہ سے یہ سن کر میں اوندھے منہ قبر پر گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں کی طرح رونے لگا۔ پھر کیا بنتا؟ پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ بس اتنا کہہ کر مولانا صاحب خود خاموش ہو گئے تو میں نے مولانا صاحب کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بزرگوں نے سچ کہا، انسان سے بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ساری عمر کے لیے افسوس پیدا کر دیتی ہیں، مگر نادم ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف سے عالی لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ حاصل معلوم ہوا کہ والدین کا مقام بہت اونچا ہے۔ بے شک جو اپنے والدین کی خدمت کر لے گا وہ دنیا